کہ شرکت و مضاربت یہ جائز ہے، شرکت مستقلہ ہو یا شرکت متناقصہ ہو۔ تو یہ تو ہے ایسٹ سائڈ پہ، بینکوں کے دو سائڈ ہوتے ہیں، ایک لیبلٹی سائڈ کہلاتی ہے، ایک ایسٹ سائڈ۔ لیبلٹی سائڈ جو ڈپازٹ ہوتے ہیں، ودائع ہے نا، جو آپ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، آپ نے کھلوایا، میں نے کھلوایا، پیسہ رکھوایا، یہ پیسہ تو بینک کے پاس جا رہا ہے، ودائع ہے بینک کے پاس۔ غیر سودی بینکوں میں یہ قرض ہے، یہ کیا ہے؟ قرض ہے۔ اور اسلامی بینکوں میں یہ مال مضاربت ہے، اس کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوتا ہے وہ راس المال کا ہوتا ہے، جیسے مضاربت میں جو راس المال، تو یہاں ہے مضاربت لیبلٹی سائڈ پہ، ڈپازٹ سائڈ پہ کیا ہے؟ مضاربت، اور وہاں پہ قرض، وہاں تو ہر چیز قرض ہے، ایسٹ سائڈ پہ بھی قرض، لیبلٹی سائڈ پہ بھی قرض۔ اس لیے کہ لیبلٹی سائڈ پہ ہے استقراض، ایسٹ سائڈ پہ ہے اقراض، ہے نا۔ لیبلٹی سائڈ پہ کیا ہے؟ استقراض، کے بینک لوگوں سے قرضے لے رہے، آپ نے اکاؤنٹ کھلوایا، میں نے کھلوایا، زید نے، عمر نے، بکر نے، ان سب نے بینک کو قرضی دیے، اس پہ کرنٹ اکاؤنٹ کے علاوہ باقی جو اکاؤنٹس اس پہ کیا پروفٹ لگتا ہے، وہ قرض پہ اضافہ سود ہے۔ ایسٹ سائڈ پہ اگر آپ جائیں تو وہ اقراض ہے، آپ کو گھر خریدنا ہے، آپ کو گاڑی خریدنی ہے، آپ کو مشینری لگانی ہے، آپ کو کارخانہ لگانا ہے، یہ ایسٹ سائڈ ہے، تو آپ کو بینک قرضہ دے گا، یہاں سے لے رہے یہاں سے دے رہے، ہے نا، یہ اور یہ، تو یہ چینل کیا ہے؟ یہ استقراض ہے، اور یہ چینل کیا ہے؟ یہ اقراض ہے۔ تو وہی ہوا، لینڈ کرنا، بارو کرنا، بارو کرتا ہے ڈپازٹ سائڈ پہ، لینڈ کرتا ہے ایسٹ سائڈ، وہی اقراض و استقراض۔ اسلامی بینکاری میں کیا ہوا؟ یہ چینل مضاربہ میں تبدیل ہو گیا، یہ چینل کس میں تبدیل ہوا؟ مضاربہ میں، اور یہ مختلف بیوعات میں، کہ یہ مرابحہ معجلہ ہے، یہ اجارہ ہے، یہ سلم ہے، یہ استثناء ہے نا، یہ شرکت متناقصہ ہے۔ ہوم فائنانس میں التمویل العقاری، ہوم فائنانس، اس میں زیادہ تر جو ہے بینکوں نے شرکت متناقصہ کو اختیار کیا، بہت زبردست پروڈکٹ یا طریقہ کار ہے، اور وہ صرف گھروں کے اندر نہیں، کسی بھی چیز کے اندر دو ساتھی مل کے جوائنٹ آنرشپ کے تحت، شرکت الملک کے تحت ایک اثاثہ لے لیتے، ایک ساتھی کو اثاثے میں دلچسپی ہے، ایک کو نہیں ہے۔ ایک سادی مثال، میرے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، مجھے ٹیکسی کی ضرورت ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے لیے ٹیکسی لے لوں، چلاؤں، ہے نا، اور اس سے کچھ دہاڑی دن میں کچھ بچوں کے لیے کماؤں، لیکن 1,00,000 روپے میں ٹیکسی نہیں آ رہی، میں انٹرسٹڈ ہوں ٹیکسی لینے میں، محتاج ہوں۔ میرے ایک دوست ہے، اس کو ٹیکسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا، نہ اس کو ٹیکسی میں کوئی دلچسپی ہے۔ اس دوست سے میں نے کہا یار میرے پاس، مجھے تو ضرورت ہے ٹیکسی کی لیکن پیسہ کم ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ شرکت الملک کے تحت ٹیکسی لے لیتے، 2,00,000 میں مل رہی ہے، تو یہ 1,00,000 روپے آپ مجھے دے دیں، 1,00,000 آپ ملا لیں، 1,00,000 میں ملا لیتا ہوں، 2,00,000 میں ٹیکسی لے لیں گے، آپ کو تو ٹیکسی سے کوئی غرض ہے نہیں، ٹیکسی میں ہماری ملکیت آ جائے گی، ہے نا، اس کو کہتے ہیں شرکت الملک، جوائنٹ آنرشپ۔ یہ جوائنٹ آنرشپ جو ہے اس کے اندر آ گئی، 50% آپ مالک، 1,00,000 روپے آپ کا لگا، ایک میرا لگا، 50% میں مالک۔ دوست سے میں نے کہا کہ بھئی آپ کو تو ٹیکسی نہیں چاہیے، نہ ٹیکسی میں آپ کی کوئی دلچسپی، نہ کوئی ضرورت، تو آپ کا جو حصہ ہے آدھی ٹیکسی اس کی ہو گئی نا، میرے دوست کی ہو گئی،
اس کو میں استعمال کروں گا تو اس کا میں تمہیں کرایہ دوں گا. تمہارا جو آدھا 50% شیئر ہے اس کو میں استعمال کروں گا. ٹیکسی ہے نا، وہ اساس ہے. وہ 1 لاکھ روپے اثاثے میں تبدیل ہو گئے. ٹیکسی ہے، نفع نقصان آ گیا کہ ٹیکسی کو کل اگر کچھ ہوتا ہے تو 50% نقصان میں برداشت کروں گا اور 50% نقصان میرا دوست برداشت کرے گا. اثاثہ وہ 2 لاکھ روپے اثاثے میں تبدیل ہو گئے ٹیکسی کی شکل میں. اور میں اس ساتھی سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھو آپ کو تو ٹیکسی نہیں چاہیے، تو آپ کا جو یہ 50% حصہ ہے اس کو مختلف یونٹس میں، مختلف وحدات میں اس کو تقسیم کر لیتے ہیں. ایک یونٹ میں مہینے میں خریدوں گا آپ سے. 1 یونٹ کی قیمت باہمی رضامندی سے جو بھی طے ہو جائے، مثلا اتنی ہے 5000 روپے. مہینہ گزرا، اس کو میں نے کرایہ بھی دیا اور 1 یونٹ اس سے 5000 میں خرید لیا. اس کے مثلا فرض کرے 50 یونٹ تھے، 50 یونٹ میں سے آئندہ کے لیے 49 یونٹ رہ گئے، ہے نا؟ کتنے یونٹ رہ گئے؟ 49. شرکت الملک کے اندر کمی جب آتی ہے تو کرائے میں بھی کمی آتی ہے. اس حساب سے اگلے مہینے میں کرائے میں تھوڑی سی کمی آ گئی. میں اور میرا دوست ہم جو معاملہ کرتے ہیں، ہم یہ تھوڑی سی پیچیدگی پیش آ سکتی ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے. لیکن اداروں کے پاس سسٹم ہے، سافٹ ویئر ہے، ان کو کوئی دشواری پیش نہیں آتی. آٹومیٹک سسٹم بنے ہوئے، بہت کروڑوں ارب روپے کے سسٹم آج کل بنتے ہیں، مختلف سافٹ ویئر جو بنتے ہیں. تو میرا اور میرے دوست کو کچھ کاپی اور قلم ہم اٹھائیں گے، ہے نا، حساب کتاب کے لیے، تو ہمیں کچھ دشواری پیش آ سکتی ہے. اگلا 1 مہینہ اور گزر گیا، 49 یونٹ کے اعتبار سے میں نے اس کو کرایہ دیا اور 1 یونٹ اور خرید لیا. اس کے 48 یونٹ رہ گئے. ہوتے 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 یہاں تک کہ میں اس کی یونٹس خریدتا رہوں گا، اس کا حصہ 0 ہو جائے گا. ایک وقت ایسا آ جائے گا اگر زندگی نے وفا کی کہ اس کا حصہ کیا ہو جائے گا؟ 0، اور میں 100% ٹیکسی کا مالک ہو جاؤں گا. میرے پاس اب وہ جو میرا دوست ہے، میرے دوست کو اپنا پیسہ بھی مل گیا اور کرائے کی شکل میں اس کو نفع بھی مل گیا. یہ کرایہ پیسے پہ نہیں لگا، اس کے 1 لاکھ روپے پہ، یہ کرایہ ٹیکسی میں اس کے حصے پہ لگا. جائز ہے، کوئی بھی مفتی نہیں کہے گا کہ یہ ناجائز. ہاں، کرایہ اور یونٹ کی قیمت میں تداخل ہوگا. 2 معاملے الگ الگ ہیں. تداخل نہیں ہوتا، بریک اپ دیتے، اس کو کہتے ہیں بریک اپ، کہ یہ یونٹ پرائس ہے، اس کو کہتے ہیں یونٹ پرائس یا رینٹل. ٹھیک ہے، یونٹ پرائس اتنی ہوگی. یونٹ پرائس فکس ہوتی ہے، اس لیے کہ قیمت جب ایک دفعہ مقرر ہو جائے شرائع میں اس کے اندر پھر تبدیلی نہیں ہوتی. آپ نے پڑھا ہے یونٹ پرائس فکس، اور جو رینٹل ہے اس کو کہتے ہیں ویریبل. وہ ویری کرتا ہے. وہ اس مہینے میں 50 یونٹ کے اعتبار سے تک رہا ہے، اگلے مہینے میں 49، اس کے بعد 48، 47، تو کرائے کے اندر کمی آئے گی. کرائے کے اندر کیا آئے گی؟ کمی آ گئی. لیکن یونٹ پرائس وہی رہے گی جو پہلے دن سے مقرر. بھئی آپ کی ٹیکسی میں جو 50% حصہ ہے، اس کے 50 یونٹ ہم نے بنائے، ہر یونٹ کی قیمت 5000 روپے ہے، تو یہ 5000 تبدیل نہیں ہوں گے، یہ فکس رہیں گے. لیکن کرائے میں فرق آتا رہے گا، اور وہ کوئی مسئلہ نہیں، کرایہ مختلف ہو جاتا ہے. ایک آدمی اگر کسی کے ساتھ کسی کو کرائے پہ گھر دیتا ہے اور وہ کہے کہ پہلے مہینے میں اتنے کرایہ، پہلے 3 مہینوں میں اتنے کرایہ، اگلے 3 مہینوں میں اتنے کرایہ، پھر 6 مہینے کے بعد اتنا کرایہ، جائز ہے. بیع کے اندر یہ جائز نہیں ہے، اجارہ میں جائز ہے نا. اگر آپ بیع میں کوئی آپشن دے دیں وہ آپ کو بتائیں کہ وہ ناجائز، لیکن کرائے کے اندر یہ جائز. لوگ کہتے ہیں بھائی ہر سال ہر 11 مہینے کے بعد 10% کرائے میں اضافہ ہوگا. آپ کوئی بھی رینٹل ایگریمنٹ اٹھائیں جو کرایہ داری کا وہ ہوتا ہے، اس کے اندر یہ کلاز ہوتا ہے
کہ ہر سال 1 سال گزرنے کے بعد، عام طور پہ ایگریمنٹ 11 مہینے کے لیے ہوتا ہے، تو 11 مہینے کے بعد کرائے میں 10% اضافہ ہوگا۔ بیع کے اندر یہ ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو 2 خانے آئیں گے، یہ خانہ ہے یونٹ پرائس، یہ خانہ ہے رینٹل، تو یہ خانہ فکس رہے گا اور اس کے اندر فرق آئے گا۔ اس طریقے سے اس کو کہتے ہیں شرکت متناقصہ، اس لیے کہ شرکت جو ہے نا، شرکت کے اندر کمی آ رہی ہے، متناقصہ، جس کو کہتے ہیں ڈیمینشنگ مشارکہ۔ ڈیمینش کے معنی یہی کمی، کہ وہ ڈیمینش کر رہے ہیں اس کو۔ اور ایک شرکت مستقلہ ہے، بھئی 50% آپ کا ہے، 50% میرا ہے آخر تک، 50% آپ کا ہے، 50% میرا ہے آخر تک، اس کے اندر تناقض نہیں آتا کہ میں آپ کا یونٹ خریدوں گا یا آپ میرا یونٹ خریدیں گے، میرا حصہ خریدیں گے یا میں آپ کا حصہ خریدوں گا، یہ شرکت مستقلہ ہے۔ تو اب بینکوں سے، اسلامی بینکوں سے جو گھر ملتا ہے وہ اس طریقے پہ ملتے ہیں، زیادہ تر گاڑیاں بعض بینکوں میں اس طریقے سے ملتی ہے، بعض میں اجارہ کے طریقے سے۔ کوئی بھی ایسا معاملات جس کے اندر بینک، اسلامی بینک نے قرض دیا ہو یا لیا ہو، کوئی بتا کے دکھائے، ثابت کر کے دکھائے کہ کسی اسلامی بینک نے قرض دیا ہے اور اس پہ سود لیا ہے یا قرضہ لیا ہے نا، اس پہ دیا ہے یا لیا ہے۔ اقراض اور استقراض بالکل دروازہ بند۔ یہ جو بیع ہے، معجلہ ہے، سلم ہے، استثناء ہے، اجارہ ہے، شرکت متناقصہ ہے، یا ڈپازٹ سائٹ پہ، لائبلٹی سائٹ پہ جو کیا ہے مضاربہ ہے، یہ جو سسٹم ہے، اس سسٹم کے اندر چونکہ یہ ایک انسٹیٹیوشنلی اور مؤسسہ اور ادارتی طور پہ یہ چونکہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر بعض جگہ شرعی اعتبار سے کمزوری آ جاتی ہے، مثلا مثال کے طور پہ مرابحہ معجلہ کے اندر ایک آدمی کو روئی کی ضرورت ہے، کاٹن، ٹیکسٹائل یا یون داغے کی فیکٹری ہے اس کے لیے اس کو کاٹن کی ضرورت ہے، تو سودی بینک میں جا کے کاٹن خریدنے کے لیے اس کو لون ملے گا، ہے نا، اس کو قرضہ ملے گا، وہ کہیں سے بھی خریدے، اس کی مرضی ہے۔ اسلامی بینک میں اگر وہ یہ ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے تو اسلامی بینک اس کو قرضہ نہیں دے گا کاٹن خریدنے کے لیے، بلکہ اس کو وکیل بنا لے گا، بینک اس کو وکیل بنا لے گا کہ بھائی جو تمہارا سپلائر ہے جس سے تم کاٹن خریدتے ہو، اس سے بینک کے لیے کاٹن خریدو، اپنی لیے نہیں، بینک کے لیے بطور وکیل کے، ایجنٹ کے طور پہ بینک کے لیے کاٹن خریدو، اور جب تمہارے قبضے میں آ جائے تو وہ قبض الوکیل قبض الموکل، تو پھر ہمیں بتا دو، اس کو کہتے ہیں انٹیمیشن ٹو پرچیز، انٹیمیشن کہتے ہیں انفارمیشن، ہے نا، اطلاع، تو بینک کو انٹیمیٹ کرو کہ مال خریدا، میرے گودام میں مال آ گیا سپلائر سے، جو زمیندار ہے پنجاب میں بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس کاٹن ہے نا، وہاں سے میری فیکٹری کے گودام میں مال آ گیا، وکیل کا قبضہ ہو گیا، اور وکیل کا قبضہ یہ بینک کا قبضہ ہو گیا، وہ کہ بینک نے قبضہ کر لیا۔ بینک اگر چاہے، اور چنانچہ ہوتا بھی ہے عملاً، اس کو رینڈم بیسس پہ، رینڈم بیسس کا مطلب یہ ہے کہ ہر معاملے میں نہیں، کبھی کبھی کسی نہ کسی کیس میں جا کے انسپیکشن کرواتا ہے کہ واقعی مال آیا ہے نہیں، مال موجود ہے یا نہیں، اپنا نمائندہ بینک بیچتا ہے نا، انسپیکٹر، اور وہ انسپیکٹر وہاں معائنہ کرتا ہے کہ واقعی اتنے کوانٹٹی میں، اتنی مقدار میں مال آیا ہے، گودام میں پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہی کاٹن بینک اس فیکٹری والے کو اس کے ساتھ ہے نا نفع کا پروفٹ ایڈ کر کے اس کو بیچ دیتے ادھار پہ، یہ مرابحہ معجلہ ہے۔
اب اس میں کمزوری کیا ہے؟ اس میں کمزوری یہ ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ بینک خود خریدے، ہے نا؟ جیسے میں نے موبائل کی مثال دی کہ میں نے خود بینک سے خریدا، وہ مارکیٹ سے خریدا 100 روپے میں اور پھر ان کو 110 میں بیچ دیا، تو بہتر تو یہ ہے کہ بینک خود خریدے۔ اچھا اگر خود نہیں خرید سکتا تو کسی اور کو وکیل بنائے، اس کو وکیل نہ بنائے۔ جو بینک کا ذبائن ہے، بینک کا جو کلائنٹ اور عمیل ہے، اس کو وکیل نہ بنائے، کسی تھرڈ پرسن کو بنائے۔ یہ دوسرا آپشن ہے۔ تیسرا آپشن یہ ہے کہ اسی کو وکیل بنائے اور سارے معاملات اسی کے تحت گھوم رہے، ایک آدمی کے تحت گھوم رہے۔ اس پہ لوگوں کو اشکال ہوتا ہے نا؟ اب یہ تھرڈ آپشن ہے۔ یہ کیا ہے؟ تھرڈ آپشن۔ سب سے فرسٹ آپشن کیا ہے کہ خود خریدے، سیکنڈ آپشن کیا ہے کہ کسی اور کو وکیل بنائے، اور تھرڈ آپشن یہ ہے کہ اس کو وکیل بنائے۔ لیکن شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں۔ یہ کمزوری ہے، وہ جو کہتے ہیں نا بینکوں میں کمزوری ہے، یہ ایک کمزوری ہے، لیکن یہ کمزوری کس طرح؟ خلاف اولا، بہتر نہیں ہے۔ شک و شبہات سے جو ہے خالی صورت یہ ہے کہ یا خود خریدے یا کسی تھرڈ پرسن کے تھرو خریدوائے، اس کو وکیل نہ بنائے، اس لیے کہ اس میں تھوڑا سا وہ سودی نظام کے ساتھ مشابہت آ گئی ہے نا؟ وہاں بھی وہی کلائنٹ سودی بینک میں جاتے ہیں، اس کو قرضہ ملتا ہے۔ یہ بھی باہر کے لوگ جنہوں نے اس سسٹم کا مطالعہ نہیں کیا ہے تو وہ کہتے ہیں وہاں بھی یہ آدمی سب کچھ کر رہے، یہاں بھی یہ کر رہے، تو دونوں ایک جیسے، حالانکہ فرق ہے۔ وہاں اس کو قرضہ ملتا ہے، اس کو لون ملتا ہے، یہاں ایک باقاعدہ ایک پروسیس سے یہ گزرتا ہے نا؟ کاٹن خرید، اور یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ مال چیک ہوتا ہے کہ مال آ گیا، قبضے میں آ گیا، ہے نا؟ مال موجود ہے، مال پر وکیل کا قبضہ ہے، انوائسز آ جاتی ہے، اس کی جو رسید ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے، سب کچھ کرنے کے بعد پھر مرابحہ ہوتا ہے۔ لیکن اس لحاظ سے ہے کہ اب ہر آدمی کو تو یہ چیز، عام آدمی کو تو اس کا پتہ نہیں ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کام وہاں بھی ہو رہا ہے، یہ کام یہاں بھی ہو رہا ہے۔ اگر بینک خود خریدے اور پھر اس طریقے سے بیچے تو ہر آدمی کو نظر آئے گا۔ یہاں پہ وہی کلائنٹ اور عمیل سب کچھ کر رہے ہیں، تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں بھی سب کچھ کر رہے ہیں، یہاں بھی سب کچھ کر رہے ہیں، تو دیکھنے میں ایک جیسے۔ حالانکہ بے ہر مرحلہ اس کا یا تو بے ہے یا وکالہ ہے۔ اجارے کے اندر بھی یہی ہے، آپ کو گاڑی کرائے پہ لینی ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ بینک خود خریدے، گاڑی خریدے اور پھر آپ کو کرائے پہ دے دے، سیدھی سادی بات۔ لیکن بینک یہ نہیں کر سکتا، بینک کے پاس اتنے تجربات اور یہ ایکسپرٹیز نہیں ہے، نہ اس کے پاس اتنا ٹائم ہے، تو وہ آپ ہی کو وکیل بنا دیتے کہ جو شو روم سے خریدو، ہے نا؟ ہماری طرف سے شو روم سے اس نے گاڑی خریدی اور پھر بینک نے آپ کے ساتھ رینٹل ایگریمنٹ کیا، اجارہ کا ایگریمنٹ کر لیا، آپ کو کرائے پہ گاڑی دے دی۔ اگر بینک خود خریدتا یا کسی اور شخص سے خریدوا کے پھر آپ کو کرائے پہ دیتا تو ہر آدمی کو نظر آتا نمایاں فرق۔ لیکن یہاں نمایاں فرق اس وجہ سے نظر نہیں آ رہا کہ اسی کو وکیل بناتا ہے، وہ شو روم سے گاڑی خریدتا ہے، جیسے سودی نظام میں اسی کو لون مل جاتا ہے وہ جا کے خرید لیتا ہے، اسی طرح یہاں بھی ہے، دیکھنے میں ایک جیسے ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں بھئی وہاں اور یہاں کا کیا فرق ہے، وہاں اور یہاں کا فرق ہے، کیا فرق؟ یہ زیادہ سے زیادہ اس کی وجہ سے اشتباہ اور اس کی وجہ سے ایک مشابہت پیدا ہو جاتی ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے بغیر جو ہے چارہ نہیں ہے، بینک مجبور ہے، کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ دونوں نظاموں کو دیکھیں تو ایک وہی معاملہ سب کچھ قرض کی شکل میں ہوتا ہے، یہاں پہ ہر معاملے میں ایسٹ ہے بیچ میں، لیکن عام لوگوں کو وہ پروسیس معلوم نہیں ہے۔ جب معلوم نہیں ہے تو کہتے ہیں وہاں بھی یہ ہو رہا ہے، یہاں بھی یہ ہو رہا ہے، تو اس اعتبار سے وہ اعتراض کر لیتے ہیں۔ اس قسم کے یہ جو کہتے ہیں نا اس میں کمزوریاں ہیں، وہ اس قسم کی کمزوریاں ہیں۔
اسی طرح مثلاً اگر یہ جو مرابحہ معجلہ ہے، مرابحہ معجلہ کے اندر اگر وہ ٹائم پہ قسط نہ دے، ڈیو ڈیٹ پہ، تو صدقہ لازم ہو جاتا ہے، چیریٹی. وہاں پہ جرمانہ ہوتا ہے. سودی بینکوں میں کیا ہوتا ہے؟ جرمانہ. اور یہاں پہ صدقہ ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں یہاں یہ بھی جرمانہ ہے، وہاں بھی جرمانہ ہے، یہاں بھی جرمانہ ہے. حالانکہ جرمانہ جو ہے وہ بینک کے انکم میں شامل ہو جاتا ہے. یہاں پہ جو صدقہ ہے وہ فقراء اور مساکین اور رفاہی اداروں کے پاس جاتا ہے، وہ بینک کے انکم میں نہیں جاتا. کتنا بڑا فرق ہو گیا. یہ فرق ان کو نظر نہیں آ رہا، اندھے ہیں عقل سے. ایک منٹ. دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ یہ جبری صدقہ ہے. یہ کیا ہے؟ جبری صدقہ ہے. تو بھئی جبری صدقے کا شریعت کے اندر ہے گنجائش؟ کیوں نہیں ہے؟ من الزم نفسه شیئا لم یلزمه لزمه. نظر کیا چیز ہے؟ نظر کیا چیز؟ اگر آپ یہ کہیں کہ میرے اوپر للہ علی ان اتصدق بکذا وکذا، ٹھیک ہے، للہ علی ان اتصدق بکذا وکذا، تو قضا بکذا آپ کے اوپر لازم تھا؟ نہیں تھا نا. ابھی آپ نے اپنے اوپر لازم کر لیا. اس کو کہتے ہیں انڈر ٹیکنگ، التزام، انڈر ٹیکنگ. من الزم نفسه شیئا لم یلزمه لزمه. مالک فقہ مالکیہ میں تو یہ قیدی کے طور پہ ہے، اور ہمارے ہاں اس کی مثال نظر کی کہ نظر کے اندر آدمی اپنے اوپر وہ شے لازم کرتا ہے جو اس کے ذمہ لازم نہیں، وہ شے لازم ہو جاتی ہے. تو جب آپ فارم فل کر رہے اس وقت آپ نے کہا کہ اگر میں نے لیٹ پیمنٹ کی تو میں اتنا پیسہ مساکین اور فقراء کو دوں گا. تو یہ التزام التصدق ہوا نہیں ہوا؟ تو صدقہ لازم انڈر ٹیکنگ ہوئی نہیں ہوئی؟ تو یہ صدقہ لازم ہوا نہیں ہوا؟ پھر آگے اشکال کر لیتے ہیں کہ یہ اس کو اختیار ہے یہ صدقہ خود کرے. بینک کہتے ہیں مجھے دو، میں کروں گا. یہ علماء کرام یہ کہتے ہیں، جو معترضین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کو مجبور کرتا ہے بینک کہ مجھے دو، میں صدقہ کروں گا. یہ تو اس پہ چھوڑنا چاہیے، اس کی مرضی ہے، جس کو دینا چاہے دے. جیسے نظر والا خود اپنے طور پہ جو ہے جس کو دینا چاہے، جس فقیر کو وہ دے. تو یہاں بھی ایسا ہونا چاہیے. لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ قوم کے اندر کتنی دیانت داری ہے کہ اگر اس کی مرضی پہ چھوڑے یہ صدقہ کرے گا؟ نہیں کرے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ. اس وجہ سے بینکوں نے اس تصدق کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا تاکہ اس کے اوپر پریشر رہے. اگر بینک اس کو اپنے ہاتھ میں نہ لے تو اس کے اوپر کیا پریشر رہے گا؟ بولے گا یار زندگی کے آخری حصے میں کر لوں گا، ہے نا، زندگی کے آخری حصے میں کر لوں گا. تو وہ جو مقصد ہے وقت پر ادائیگی قوم کے اندر، وہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ کچھ چکی خراب، کچھ اناج گیلا، کچھ دانے گیلے، کچھ چکی خراب. اس وجہ سے جو آؤٹ پٹ ہے آٹا وہ خراب نکل رہا ہے. ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے. یا آپ کے پاس بجلی کا بل، آپ کے پاس گیس کا بل، پانی کا بل، یوٹیلیٹی بلز جو آتے ہیں اس کے اندر سرچارج کیوں لگاتے ہیں؟ اگر آپ ڈیو ڈیٹ پہ پیمنٹ نہ کریں، یہ آپ کو پریشرائز کر رہے ہیں. یہ ڈیو ڈیٹ کے بعد اگر سرچارج کا خطرہ نہ ہوتا جرمانے کا تو لوگ بلوں کو گھروں میں رکھ کے بھول جاتے. اب ہر وقت دیکھتے ہیں یار کیا ڈیو ڈیٹ کے لاسٹ ڈیٹ کے ہے نا، بل کو دیکھتے ہیں وہ بھائی فلان تاریخ ہے، اور وہ لاسٹ ڈیٹ پہ جو ہے بینک اور ڈاکخانوں کے سامنے ایک لین لگ جاتی ہے کہ آج اگر پے نہیں کیا کل سے اس پہ اتنا جرمانہ لگ جائے گا، ہے نا. قوم کے اندر اگر یہ بددیانتی نہ ہوتی تو یہ سرچارج کا کلاس کبھی بھی نہ ہوتا. یہ بددیانتی کی وجہ سے اربوں کروڑوں روپے لوگ کھاتے ہیں، ہے نا. اب اسلامی بینک کو اگر آپ تصدق کے بغیر چھوڑے تو کون جو ہے وہ قسط اپنے ٹائم پہ. تو علماء کرام نے اس کو متبادل کے طور پہ یہ کیا کہ جرمانہ نہ صحیح، جو شیئر ہولڈر اور بینک مالکان کے انکم میں جاتا ہے وہ جرمانہ نہیں، لیکن گاہک کو پریشرائز کرنے کے لیے جو ایک متبادل شرعی طریقہ ہے جبری صدقہ، اس کو اختیار کیا جائے. اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. معاشرہ بگڑا ہوا ہے.
اس طرح چیزوں کو لے کے ان لوگوں نے ان چیزوں کو اتنا لوگوں کے سامنے وہ بڑا کر کے بیان کیا کہ دیکھو اس میں بھی یہ ہو رہا ہے، اس میں بھی یہ ہو رہا ہے، بیچ میں کیا فرق ہے اور کیا ہوا وہ یا تو پتہ نہیں ہے یا بتاتے نہیں ہیں، لوگوں کو بزن کرنے کے لیے بجائے اصلاح احوال کے مزید جو ہے وہ افساد احوال کر رہے ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کائبور کو بینچ مارک بنائیں، کائبور پروفٹ کے لیے مرابحہ کے اندر، اجارے کے اندر کرائے کے لیے بینچ مارک بنائے ہیں، معیار کائبور کو۔ کائبور یہ لوکلی ہے، لائبور انٹرنیشنلی ہے۔ لائبور یہ لندن کا جو شرح سود ہے اس کو لائبور کہتے ہیں، کراچی کا جو شرح سود ہے اس کو کائبور کہتے ہیں۔ تو کائبور کو بینچ مارک، فی الحال اسلامی بینکوں میں جو بینچ مارک ہے پرائسنگ کی ہے نا، نفع مقرر کرنے کی اور کرایہ مقرر کرنے کی، اس کا بینچ مارک یعنی اس کا جو معیار ہے اس کو کیا بنایا ہے؟ شرح سود کو۔ تو کہتے ہیں بھئی شرح سود کو بینچ مارک کو کیوں بنایا؟ تو زیادہ سے زیادہ خلاف اولا ہے۔ ایک آدمی اگر شراب بیچ رہے اور ایک روح افزا بیچ رہے، وہ روح افزا بیچنے والا یہ کہے کہ شراب بیچنے والا جتنا نفع کماتے اتنا میں بھی کماؤں گا روح افزا پہ، اس نے شراب کو بینچ مارک بنایا ہے نا۔ وہ جو روح افزا بیچنے والا ہے اس نے شراب کو کیا بنایا کہ جتنا یہ شراب بیچنے والا نفع کماتا ہے اتنا میں روح افزا پہ کماؤں گا، تو یہ نفع حرام ہو جائے گا۔ لیکن اچھا نہیں ہے کہ اس نے شراب کو بینچ مارک بنایا۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ اچھا نہیں ہے کہ شرح سود کو ان لوگوں نے بینچ مارک بنایا، لیکن یہ بھی مجبوری ہے، اس لیے کہ ابھی کام ہو رہا ہے آئے بور پہ، ایک لائے بور ہے، ایک کائے بور ہے، اب ایک آئے بور انشاءاللہ آنے والا ہے۔ وہ آئے بور جو ہے آئی اسلامک، وہ اسلامی بینکوں کے آپس کے مارکیٹ کی شرح ہوگی۔ تو آئے بور پہ ابھی کام ہو رہا ہے۔ اب جب تک کام نہیں ہو رہا ہے، جب تک کام نہ ہوا ہو، جب تک ایک چیز مارکیٹ میں نہیں ہے متبادل کے طور پہ، تو اگر کسی خلاف اولا کو بھی شامل کریں تو ہم جو ہے کتنے اپنے معاشرے میں روزمرہ کی زندگی میں خلاف اولا کام کرتے ہیں کہ یہ بھی صحیح